بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ کہہ دیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا نا، جیسے عیسائیوں نے بیٹا بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے اس کی پوجا کرتا۔ اللہ کا لیے بیٹا سمجھنا کفر ہے، اتنا بڑا کفر ہے یہ، تکاد السماء، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن من فوقہن، اوپر سے پھٹ جائے، تنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، تخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے لائق ہی نہیں کہ وہ بیٹا بنائے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم مجبور ہوتے ہیں، ہمیں بڑھاپے میں سہارا چاہیے ہوتا ہے، اللہ کو نہیں چاہیے۔ ہمارے گھر میں بچہ نہیں ہے تو ہمارے گھر میں سکون نہیں ہوتا، ہم اس بچے کے محتاج ہو جاتے ہیں، اللہ یہ محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عام طور پہ بیوی نہ ہو تو زندگی گزارنی مشکل ہوتی ہے، کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ بچوں کی ضرورت ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے بناتے ہو۔ پھر اللہ کے لیے اگر بنا دیا جائے تو پھر وہ صفات وہ بیٹے کے اندر ہوگی، تو پھر کائنات میں دو خدا ہو جائیں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا، ختم ہو جاتا بالکل۔ اللہ کہتا کہ آج مشرق سے سورج نکلے، وہ کہتا نہیں، وہ کہتا بارش ہوگی، کہتا نہیں بارش نہیں ہوگی، دھوئیں چلیں گی۔ اب کر لیجئے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی پوجا کرنے والا، کیونکہ پھر وہ اللہ ہو جاتا نا، بیٹا ہوتا تو اللہ ہوتا، اللہ کی پوجا ہوتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہا ہے، دیکھیے بڑے پیارے انداز میں، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب، وہ آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب ہے، جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس سے وہ پاک ہے، اتنا عظیم وہ رب العالمین ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا آگے؟ اللہ رب العالمین کا انداز بھی بڑا پیارا ہے۔ اے پیارے پیغمبر چھوڑ دیجئے ان کو، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، بحث کرتے رہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں، اللہ کے لیے بیٹا بناتے رہیں، شرک کرتے رہیں، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، کرتے رہیں، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، کھیل تماشے میں لگے رہیں، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے گا جب یہ اللہ سے ملاقات کریں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی چیز کے بارے میں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی وہ ذات ہے جو الہ ہے آسمان میں، آسمان میں الہ وہی، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین پہ بھی وہی الہ، وہی اکیلا ہے جو آسمان پر بھی حکومت کر رہا ہے، زمین پہ بھی۔ اس کا یہ معنی نہیں بنے گا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، ایک الہ آسمان پہ ایک زمین پہ، نہیں، کیونکہ والذی کی مرجع الذی موصولہ پیچھے جا رہی ہے، وہ اسی کی طرف، وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، الہ، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی اس کی حکومت ہے، اس کا علم ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تمہارے پوشیدہ کو، تمہارے ظاہر کو، سب کو جانتا ہے، جو تم کرتے ہو کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي، بڑی پیاری آیت ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بابرکت ہے وہ، بڑی برکت والا ہے وہ ذات، بڑی برکت ہے، ساری برکت ہے۔ کیا مانگتے ہو مانگو اللہ کی قسم، اٹھو رات کے ٹائم اللہ سے شفا مانگو، مال مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو، اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ رات کے تیسرے ٹائم پہر آئے ہوتے ہیں آسمانی دنیا پر، جیسے اس کو جیب دیتا ہے اور بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ وَهُوَ تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ لہو میں نہیں کہا کہ ان دونوں کے لیے، ایک کے لیے، کچھ لوگ ایسے الٹا ترجمہ کرتے ہو، کہتے ہیں وَهُوَ فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، ایک الہ آسمان میں ایک زمین میں، یہ غلط ترجمہ ہے۔
اگر یہی ہوتا تو پھر آگے یہ نہیں کہتا وَتَبَارَكَ الَّذِي لہو ایک ضمیر کے لیے کہ وہی اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور ان کے درمیان بھی جو خلا ہے نا، اس میں بھی چاند سورج ستارے اور بیچ میں جو بھی ہے نا فضا اور خلا، ادھر بھی اسی کی حکومت ہے، کسی اور کی نہیں۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یاد رکھو اسی کے پاس ہے قیامت کب آئے گی، اس کا علم کسی کو نہیں، کسی نبی ولی پیر فقیر کو نہیں معلوم، کسی عالم کو نہیں معلوم۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، اللہ کو خوش کرو، داڑھی رکھو بھائیو، شلوار رکھنے سے اوپر رکھو، سود کو چھوڑ دو، ظلم کو چھوڑ دو، ظلم کو چھوڑ دو، ظلم کو چھوڑ دو، کسی پہ ظلم مت کرو، کسی کا پیسہ دینا ہے فوراً دے دیجئے، بیوی پہ ظلم مت کیجیے، بیوی یا شوہر پہ ظلم نہیں کریں، مال جس کے لیے واپس کر دیں۔ ترجعون، اسی کی طرف لوٹنا ہے، نسأل اللہ العافیہ۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں نا، وہ شفاعت کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، جن کو بھی پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عام بات کہہ رہا ہے، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، نہیں مالک ہیں وہ لوگ، يَدْعُونَ، جن کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، شفاعت کے بھی مالک نہیں ہیں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا، اتنی خاموشی ہوگی۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، کہ اس دن آوازیں پست ہوں گی اور آپ کو کوئی آواز وہاں سنائی نہیں دے گی سوائے خسر پھسر کے، تجھے کچھ سنائی نہیں دے گا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، رحمان کے لیے ساری آوازیں پست ہو جائیں گی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا نا سورۃ نبا میں، لا يملكون منہ خطابا، کوئی اس سے بات نہیں کر سکے گا، یہ رب العالمین۔ الا من شہد بالحق وهم يعلمون، ہاں جس نے دنیا میں گواہی دی ہوگی، حق کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے پاس علم بھی ہوگا، اسی کو شفاعت کی اجازت دیں گے، ورنہ کسی کو شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کافروں سے اگر آپ پوچھیں کہ کس نے ان کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور پیغمبر کا کہنا، یہ اکثر یہ کہیں گے اے میرے رب یقیناً یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَقِيلِهِ، اس کا عطف عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یعنی قبل ہی اللہ کے پاس ہی قیامت اور پیغمبر کے شکوے کا علم بھی اللہ کو ہے، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ پیغمبر شکوہ کریں گے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے پیغمبر کا، قوم کا جو پیغمبر ہوگا وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا نا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اللہ قوم نے قرآن کو، کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، آپ ان سے منہ پھیر لیں، فاصفح عنہم، منہ پھیر لیجیے، ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے اب ان کو۔ وقل سلام، اور کہیں سلام، کہیں کیا کہیں؟ سلام۔ کون سا سلام ہے یہ سلام ترک تعلق کا سلام ہے۔ وقل سلام، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، کہہ دیجئے ان کو ٹھیک ہے سلام، بس ہم ختم کرتے ہیں تم سے معاملہ، ہم ان کے ساتھ زیادہ الجھنا یا ان کے ساتھ جستجو کرنا ہم اس کو پسند نہیں کرتے، زیادہ بحث کرنا پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کسی جاہل سے زیادہ بحث ہو تو مومن کیا کرتا ہے؟ بھائی جان چھوڑیے، اچھا ٹھیک ہے آپ جو بول رہے ہیں ٹھیک ہے، اب ہم کیا بولیں، آپ سمجھ نہیں رہے، قالوا سلاما، یہ سلام۔ فقل سلام، اے نبی ان کو بس سلام کہہ دو کہ ٹھیک ہے، سلام قطع تعلق۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ وہ سلام نہیں ہے جس میں تم پر سلامتی ہو، بس آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، تو یہ ہے۔